کل میں دیکھ رہا تھا پروگرام، ریما عمر صاحبہ ہیں جو ہماری ایک ٹی وی چینل پہ اینالسٹ کے طور پہ بیٹھتی ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورت انالیسس کیا 2017 سے لے کے 2023 آج تک کا، کہ کیا وجہ ہے کہ جو امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیونگ پولیٹیکل ٹینج، جن میں بھی کوئی سیاسی عنصر شامل ہے، اس بینچ میں ہمارے 3 معزز جج صاحبان ہمیشہ رہے ہیں 2017 سے لے کے، شاید کوئی 2-3 کیسز ہیں جن میں موجودہ چیف جسٹس صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب صاحب جو ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ایک ابھی تک یہ چل رہا ہے سلسلہ؟ ظاہر ہے وہی جج صاحبان ہیں، باقی کیسز کو بھی آپ دیکھ لیں تو کیا یہ کوئی خاص مقصد تھا اس کا جو کہ ایک لانگ ٹرم بنیادوں کے اوپر تھا؟ میرے لیے تو بطور وکیل بھی یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، بطور پاکستانی کے بھی بارہا یہ کہا گیا، چیف جسٹس صاحب بڑے متحمل مزاج آدمی، سب کو ساتھ لے کے چلنے والوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن ہم نے جو ٹرینڈ دیکھا کہ جب بھی کہا گیا کہ ادارے کی عزت ہے، تکریم ہے، تقدس ہے اس بات میں کہ آپ اس کو کھولیں معاملے کو اور لارجر بینچ کے سامنے رکھیں، بھئی اگر آپ نے چھوٹا بینچ بنانا ہے کہ عدالت کا کام جو ہے وہ متاثر نہ ہو، آپ بنائیں 3 رکنی یا 5 رکنی، کیا امر مانے ہے کہ آپ پہلے 5 جج صاحبان کو بٹھائیں کیونکہ وہ اہم قومی نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں؟ کیا امر مانے ہے کہ اگر آپ نے 7 ممبر بنانا ہے تو پہلے 7 ججز کو بٹھا دیں؟ اس میں وہ ایشو ہی نہیں آئے گا، لیکن بار بار اگر یہ ہوگا تو پھر زبانیں نہیں رکتی، پھر لوگ اسمبلی کے فلور پہ بھی بات کرتے ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی غیر جانبداری کو برقرار رکھنے کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں، اور رہی صحیح کسر تو نکل گئی کہ جب میجورٹی ڈیسیجن آیا جو 90 ڈیز میں الیکشنز والی پٹیشنز تھی اس کے اوپر، تو اس میں جو جج صاحبان نے لکھا انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا کہ جو بینچز ہیں ان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایک جو پراپر پروسیس ہونا چاہیے، فیئر پروسیس وہ نہیں، اور پھر جس طرح سے الیکشن والے بینچ میں سے 2 معزز جج صاحبان جو کہ اپنا فیصلہ لکھ چکے تھے ان کے ریکیوزل شو کی گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ وی نیور ریکیوز، تو یہ ساری باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کا تدارک ہو جائے۔